تو اب اس کا سوال یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا ثبوت دیجئے کہ وہ محفوظ ہے کہ نہیں. اس کا جواب بھی قرآن سے دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسی طرح قرآن کے علاوہ جو وحی نازل فرمائی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اب اس حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ قرآن کو ایسے بنا دیا متواتر روایت کے ذریعے کہ کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتا، اور قرآن کے علاوہ جو وحی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو علم اسناد کے ساتھ پرو دیا کہ محنت کرو، سند کے اوپر تحقیق کرو اور پھر حق تک پہنچو. فتبینوا، حق تحقیق کرو، جو بھی بات تم تک کوئی لے کر آئے اس کی تحقیق کرو، پھر فیصلہ کرو کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا، یہ اس کی حکمت. مطلب علم اسناد کا ثبوت بھی قرآن میں ہے یا نہیں؟ جی ہاں، علم اسناد سند کے ساتھ اگر کوئی بات ثابت ہو جائے تو پھر اسے اللہ مان لیتا ہے تو انسان کیوں نہیں مانتا؟ اس کا بھی ذکر آئے گا اس کلاس میں. تو 3 چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز قرآن کے علاوہ وحی کا ثبوت، قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا ثبوت. نمبر 2، قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس بات کا قرآن کریم سے ثبوت. تیسری بات، قرآن کے علاوہ جو وحی ہے وہ علم اسناد کے ذریعے محفوظ ہوئی ہے، اور علم اسناد کے ثبوت کی دلیل قرآن سے، کہ چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا غیر نبی کی بات ہو، اگر سند سے ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص نے یہ کہی ہے تو اس بات کی نسبت جائز ہو جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام کی کوئی بات صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا فرض عین ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوئی ہے، اس کا ثبوت سورہ شورا ہے، آیت نمبر 51، 25واں سپارہ، سورۃ شورا، الشورا. اس کی آخری آیت سے آخری دو آیات سے پہلے 51 نمبر 51 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے انبیاء کرام پر وحی کرنے کے طریقے بتائے ہیں، 3 طریقے بتائے ہیں کہ 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی فرماتا ہے. پہلا ہے وحیاً، کہ خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں وحی کرتا ہے. مطلب نہ فرشتے کو پتہ ہوتا ہے، نہ کسی صحابی کو پتہ ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. فرشتوں تک جو وحی والا فرشتہ جبریل علیہ السلام اس کو بھی نہیں معلوم. الا وحیاً، مخفی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسے الہام کر دینا، خواب دے، اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے الہام کر دینا، خواب، نبی کا خواب وحی ہے وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. خفیہ، فرشتے کو تو نہیں پتا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. اور نبی علیہ السلام کا خواب کا ذکر ہے قرآن میں. فتح مکہ کی بشارت کس کے ذریعے آئی؟ خواب کے ذریعے آئی، اور اس خواب کا ذکر قرآن میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، کون سے فرشتے کے ذریعے ملا؟ خواب کے ذریعے. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. اور یہ تو ایک مثال ہے خفیہ وحی کی. جاگتے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی بات سمجھا دے، القاء کر دینا، تو کئی صورتیں ہیں اس کی.
لیکن سب کے سب یہ صورتیں مخفی خفیہ وحی کے اندر آتی ہیں. یہ تو ایک طریقہ ہو گیا جس میں نہ کسی فرشتے کو پتہ نہ کسی صحابی کو معلوم. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی کتنی صورتیں اس طریقے سے نازل ہوئی ہیں؟ منکر حدیث سے پوچھئے جو کہتا ہے قرآن ہی صرف اسلام ہے، یعنی قرآن کے علاوہ جو حدیث ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ. تو پوچھئے اس آیت کی روشنی میں کہ کتنی صورتیں ہیں، کتنے سپارے ہیں یا کتنی آیتیں ہیں؟ کوئی کم از کم ایک آیت بتا دے جو اس خفیہ طریقے سے نازل ہوئی ہو، جس میں جبریل علیہ السلام بیچ میں نہ ہوں. جواب کیا ہے کہ اس طریقے سے ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. ہاں، اس طریقے سے ثبوت مل گیا کہ قرآن کے علاوہ وہی نازل ہو رہی ہے، لیکن قرآن اس طریقے سے نازل نہیں ہوا. قرآن کس طریقے سے نازل ہوا ہے؟ نزل بہ الروح الامین. اس کا جواب بھی قرآن میں ہے کہ قرآن کس طریقے سے نازل ہوا. جواب کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اس قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، حتیٰ کہ اس قرآن کی ترتیب نازل ہوا بغیر ترتیب کے، اس کی ترتیب بھی کون سی آیت کہاں لگانی ہے، کس آیت سے پہلے کس آیت کے بعد کون سی صورت کہاں ہے، سب جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. لیکن یہ جو ہم نے خفیہ طریقہ پڑھا ہے وحی کا، اس طریقے سے قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں اترا ہے. ثبوت مل گیا کہ قرآن کے علاوہ وہی نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کی اور مثال دیکھ لیں. قرآن کریم میں یہ تو ذکر ہے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا، قبلہ اول کو تبدیل کر دیا. قبلہ اول کب قبلہ بنا تھا اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن بنا تو تھا نا. نبی علیہ السلام نے بتایا تھا صحابہ کو. وہ کس وحی کے ذریعے بتایا تھا؟ وہ قرآن یعنی قرآن والی وحی میں نہیں ہے اس کا ذکر. یہ تو ایک قسم ہو گئی وحی کی، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور ہر نبی پر ہوتی ہے نازل. کتاب، یہ بھی ایک شبہ ہے کہ کتاب جو ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، کتاب کی شکل میں وحی ہوتی ہے جو جس کی تلاوت کی جاتی ہے. کتنے نبیوں پر کتاب نازل ہوئی ہے، تلاوت کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، کون سی؟ تورات. اور کب نازل ہوئی؟ جب فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہو گئے. تو فرعون کو جو تبلیغ کرتے تھے وہ کون سی کتاب سے کرتے تھے؟ تورات تو ملی فرعون کی ہلاکت کے بعد، اور اس کا بھی ذکر قرآن میں، اس کا ثبوت کہ ہلاکت کے بعد ملی، فرعون کی ہلاکت کے بعد کتاب ملی ہے. یہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. آپ اگلی کلاس میں اپنا کاغذ قلم ساتھ لے کر آئیں، آپ کو آیات نمبر لکھوائیں انشاءاللہ. اس میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ میرے استاد محترم المحدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے، جو ہمیں اس موضوع پر جو اصول پڑھائے تھے لفظاً لفظاً، ان کی اس کتاب سے میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پھر فرمایا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ کلام فرماتا ہے. پردے کے پیچھے سے کلام، اللہ کے کلام کی آواز سنتا ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. جبریل کے کلام نہیں، اللہ کا کلام سنتا ہے. اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام برحق ہے، اس کے الفاظ ہیں، آواز ہے، سنی جاتی ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ. اور اسی بات پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تکلیفیں برداشت کی تھی کہ وہ لوگ
معتزلہ کا عروج تھا، وہ اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ نہیں، اللہ کا کلام نہیں ہوتا ہے، یہ گستاخی ہے۔ وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام سنا جاتا ہے، اس کے الفاظ ہیں، اس کی آواز ہے، حروف ہیں، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ نبی سنتے تھے، جبریل سنتا تھا، سارے فرشتے سنتے ہیں اللہ کا کلام۔ تو نبی ڈائریکٹ اللہ کا کلام سنتا ہے۔ ایک تو نا جبریل سن کر اللہ کا کلام سنے اور جا کر نبی علیہ السلام کو بتا دے، یہ وحی کا دوسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ لیکن نبی کہاں سے سنتا ہے؟ پردے کے پیچھے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی، یہ تو ہمارے لیے جو حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے ایسے آواز آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز آتی۔ اب آج کل کے بچے 20ویں صدی کے، انہیں گھنٹی کا لفظ آ گیا، بس گھنٹی ٹن ٹن ذہن میں بٹھا لیا۔ بھئی گھنٹی کی آواز کیسے آتی ہے؟ دور کہیں ہم دیہات جنگلوں میں جو قافلے جا رہے ہوتے ہیں گاؤں سے باہر، ان کے جانوروں کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، رات کو قافلے چلتے ہیں اور آپ گھر میں سوئے پڑے ہیں، آواز کیسے آتی ہے؟ یہ نہیں پتہ چلتا کہ مشرق سے آ رہی ہے مغرب سے آ رہی ہے۔ جب گھنٹی بجتی ہے آواز اس طرح آتی ہے۔ وہ گھنٹی کی آواز ٹن ٹن نہیں سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام سنتے تھے، لیکن وہ سننے کی تشبیہ دی ہے کہ میں کیسے سنتا ہوں، میرے جیسے تم لوگ گھنٹی سنتے ہو، گھنٹی کی آواز سنتے ہو، اس طرح مجھے آواز آتی ہے اللہ کے کلام کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھے ہدایات دیتا ہے، یہ دین کے احکامات بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے۔ تو قرآن پھر سوال آ گیا کہ قرآن کی کون سی صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ پردے کے پیچھے سے اللہ نے نازل فرما دی اپنے کلام سنا کر؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، فرشتہ جو روح الامین جبریل علیہ السلام ہے وہی لے کر آیا قرآن۔ تو کیا پتہ چلا؟ یہاں بھی قرآن کے علاوہ وہی نازل ہو رہی ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کلام فرما رہا ہے۔ کتنی عظمت کی بات ہے یہ نبی علیہ السلام کے لیے۔ یہ دو قسم کی وحی ہو گئی جس میں فرشتہ، نہ کسی فرشتے کو پتہ نہ کسی صحابی کو پتہ۔ تیسری فرمایا او یرسل رسولا، یا پھر اپنا ایک رسول بھیجتا ہے، اور وہ صحیح احادیث اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ وحی کرتا ہے نبی کو جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نے اسے کہا ہے، جو اللہ کی مشیت ہے۔ اور جب فرشتے کے ذریعے جو وحی آتی ہے اس میں پورا قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ بھی ہے۔ پورا قرآن بھی اس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، وحی آئی، اور قرآن کے علاوہ بھی حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے پوری، اس میں ارکان اسلام، ارکان ایمان، قیامت کی نشانیاں اور احسان کیا ہوتا ہے سب کچھ بتایا گیا۔ اسلام کے 3 مراتب بتائے، صحابی کی شکل میں آیا۔ یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ علم اسناد سے، اور علم اسناد کا ثبوت قرآن سے ہم دیں گے۔ تو 3 قسم کی وحی ہو گئی۔ پہلی قسم خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے، القاء کر دیتا ہے، خواب دکھا دیتا ہے، اور بھی کئی قسمیں ہیں، اس میں نہ فرشتے کا کوئی عمل دخل نہیں، نہ کسی انسان کو پتہ نبی کے علاوہ، تو اس میں قرآن کہیں نہیں ہے، اس میں قرآن نہیں ہے، قرآن کے علاوہ ہے وہ وحی، اور ثبوت قرآن میں ہے۔ پھر دوسری قسم کیا تھی؟ کیا تھی؟ او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، اس میں فرشتہ نہیں ہے، تو جب فرشتہ نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ قرآن تو فرشتے کے ذریعے آیا۔ تو پہلی 2 قسم کی وحی ہے، ہر وقت اللہ کے نبی پر ہو رہی ہے، اس میں قرآن کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر ہے۔
تیسری قسم کی وحی ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے، اس میں قرآن بھی اور قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے۔ یعنی قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تین طریقوں سے نازل۔ قرآن کے علاوہ، قرآن تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے۔ سوال کیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے قرآن کے علاوہ؟ جی ہاں، نازل ہوئی ہے، اور تین طریقوں سے نازل ہوئی ہے: خفیہ طریقے سے، پردے کے پیچھے سے، اور جبریل کے ذریعے سے، قرآن کے علاوہ۔ اور قرآن تو نازل ہوا ہی جبریل کے ذریعے ہے، یعنی تیسری قسم میں قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ بھی ہے۔ مطلب احادیث مبارکہ جو ہیں، حدیث کب کہتے ہیں؟ جب سند سے ثابت ہو جائے۔ سند سے ثابت نہ ہو پھر حدیث نہیں کہتے، لیکن اسے علم حدیث سے تعلق رکھتی ہے سندی بحث، یہ تحقیق کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے کہ پرکھنا۔ تو جب ثابت ہو جائے سند سے تو وہ تین قسم کی ہے: خفیہ طریقے سے، پردے کے پیچھے سے، یا جبریل کے ذریعے سے۔ لیکن ہم تک کیسے پتہ چلی؟ ہمیں کیسے پتہ چلی؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، آپ کو دیکھ کر صحابہ نے ہم تک پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بھی چھپائی نہیں۔ تو یہ ہے ثبوت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کے علاوہ وحی نازل ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، چاہے وہ قرآن ہے یا قرآن کے علاوہ، سب کچھ کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 14 نمبر سپارہ، سورہ الرعد، سورہ الحجر، 9 نمبر آیت، سورۃ الحجر، 14 نمبر سپارہ، پہلا رکوع ہے، سپارے کا پہلا رکوع ہے، 9 نمبر آیت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس ذکر کا مطلب لوگوں نے صرف قرآن لیا ہے، یا مفسرین نے مختصر طور پہ قرآن ذکر کر دیا کہ باقی چیزیں قرآن میں ہی ہیں، حدیث کا ذکر قرآن میں تو الگ سے حدیث کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب یہ فتنہ پیدا ہوا حدیث کے انکار کا، تو پھر یہ ضروری ہو گیا کہ لفظ ذکر کی تشریح قرآن سے بتائی جائے۔ اس کا لفظ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ وہ تو یا تو اللہ کا رسول بتائے گا یا اللہ خود فرمائے گا قرآن میں۔ اب ان لوگوں کا اللہ کے رسول کی بات پر تو ایمان نہیں ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط۔ ہاں، وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو الحمدللہ، چلو اتنا بھی ان کے لیے شاید اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ان کی شفا کا سبب بنا دیں، ان کی ہدایت کا سبب بنا دے اگر وہ مخلص ہیں۔ تو قرآن میں اب قرآن ان لوگوں کے لیے صرف قرآن ہی بچا ہے کہ ہم انہیں قرآن کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے، اس ذکر میں قرآن بھی ہے، سر فہرست قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ جو اور وحی نازل ہوئی وہ بھی ہے۔ اب یہ ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ۔ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو دکھا سکتے ہیں، ورنہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھتے ہیں لفظ ذکر کی تشریح قرآن نے کیا کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے۔ کیا اس سے مراد صرف قرآن ہے؟
یا قرآن کے علاوہ جو ابھی قرآن میں ثابت ہوا کہ قرآن کے علاوہ وحی نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس کا بھی اس سے تعلق ہے، ذکر سے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف تیسرا مقام قرآن کریم کا میں نے پہلے سورہ شورى کی 51 نمبر آیت پڑھی، دوسرے نمبر پر سورہ حجر کی 14 نمبر سپارے کی 9 نمبر آیت پڑھی، اور تیسری جگہ اب آپ کو لے کر جا رہا ہوں وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ سورۃ انبیاء سے پہلے 16واں سپارہ ہے، اس کا جو آخری رکوع ہے اس سے پہلے 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ ہے۔ اس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس وقت فرمایا، آدم اور حوا کو جب اتارا تو اس وقت فرمایا 123 نمبر آیت، 123 اور 124 نمبر آیت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، جو ہی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جس شخص نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت بنے گا۔ گمراہی دنیا میں ہوتی ہے، بدبختی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ گمراہی اس بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ دنیا میں وہ اہل حق سے ہوگا، صراط مستقیم پر رہے گا، اس ہدایت کی پیروی کرنے سے جو نبی لے کر آئے گا، اور آخرت میں اس عذاب سے بچے گا جو ان لوگوں کا مقدر ہے جنہوں نے نبی کا راستہ چھوڑا، نبی کی ہدایت چھوڑی۔ یہ بتایا، پھر ان لوگوں کا انجام بتایا جو پیروی نہیں کرتے۔ یہ تو ان کے بارے میں بتایا جو پیروی کریں گے اس ہدایت کی تو نہ وہ گمراہ ہوں گے نہ وہ بدبخت ہوں گے۔ ومن اعرض، اور جس نے منہ پھیر لیا کس چیز سے؟ ہدایت کی بات ہو رہی نا، اسی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکری، اور جس نے منہ پھیر لیا میرے ذکر سے، جس کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس امت کو بتایا کہ ہم نے وہ ذکر اتار دیا ہے جس کا وعدہ کیا تھا پہلے دن سے ہی، جس کو ہدایت کا نام دیا ہے، جس کی پیروی کرنے والا نہ گمراہ ہوتا ہے نہ بدبخت ہوتا ہے، وہ اتار دیا، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، اس ذکر کے بارے میں فرمایا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بھی اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی، قبر کی زندگی بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، آخرت کی زندگی بھی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیا بات سمجھانا چاہ رہے تھے ہم یہاں؟ کہ جس نبی پر بھی وحی نازل ہوتی ہے وہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا نام دیا ہے۔ آخری نبی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایت نازل ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے، اور وہ قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ بھی ہے، وہ خود قرآن میں اللہ نے بتایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں وہ ہوں یا آپ سے پہلے نبی ہوں، پہلے نبیوں کو کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، کون سی وحی تھی؟ کہ کون سی کتاب تھی؟ نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کی وحی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ 6واں سپارہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا نوٹ فرما لیں، یہ آج تمہید ہے، پھر ایک ایک کر کے آپ کو دوبارہ دہرواؤں گا کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی، نبی علیہ السلام پر جو حملہ ہو رہا ہے آپ کے دین پر، آپ اس دین کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ذات پر حملے ہوتے تھے، صحابہ اپنے جسم کو آگے کر کے تیروں کے آگے ڈھال بن جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد آپ کی بات، آپ کی تعلیمات، ان پر حملے جو ہو رہے ہیں، صحابہ کی طرح جو لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے، ان کو فرمایا گیا، کہا گیا کہ یہ بالکل نبی کے صحابہ کی طرح ہی ہیں، کہ نبی جس طرح صحابہ نبی کی ذات، بات، آپ کی ہر بات کی حفاظت کے لیے ڈھال بنتے تھے، آج ان لوگوں کو ذات کی صحبت تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن کیسے کرنا ہے؟ عقیدہ مضبوط ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے جسم پر محاذ جو لگتا ہے، گمراہی کے افکار آتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، ان کا رد کرنے کے آپ کے اندر قوت مدافعت ہونی چاہیے، اور وہ علم سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ علم جس میں ان گمراہ کن افکار کا رد کیا جائے صحیح منہج کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر، آپ کی طرف بالکل ویسی ہی وحی نازل فرمائی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسی وحی ہم نے نوح علیہ السلام اور جتنے ان کے بعد نبی آئے ہیں ان پر وحی فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، اس وحی کو تشبیہ دی ہے اس وحی سے جو نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام پر نازل ہوئی، وہ حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز ہی اس آیت سے فرمایا ہے، اسی آیت سے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، کہ بخاری شریف لکھنے کا مقصد کیا بتایا امام بخاری نے یہ آیت لکھ کر، کہ میں اس آیت میں جس وحی کا ذکر ہے اس وحی کو جمع کر رہا ہوں بخاری شریف میں۔ تو نبی، آخری بات یہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی ہوں یا کوئی بھی نہ، ہمارے نبی ہوں یا سابقہ کوئی بھی نبی رسول ہو، اس پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا نام کیا دیا؟ ذکر کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایت نازل ہوئی ہے وہ قرآن بھی اور قرآن کے علاوہ بھی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ ذکر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی ہدایت اتاری ہے، ہدایت قرآن کی شکل میں اور قرآن کے علاوہ وحی کی شکل میں، قرآن و حدیث کی شکل میں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ مختصراً بیان تھا، اس کے بعد تفصیلاً آپ کو انشاءاللہ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی تصنیف سے آپ کو لکھوایا جائے گا، حوالے نوٹ کروائے جائیں گے، اور ایک ایک چیز کو الگ الگ سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم یہ حدیث کا سبجیکٹ شروع کریں گے اور اس پر بیس رکھیں گے اپنے علم حدیث کی، اور اگر آپ اپنی دلچسپی کا دکھائیں گے تو ہم پھر حدیث کا سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ، تو ہم اس حدیث کے بعد جو دوسرا سٹیپ بنتا ہے اس سبجیکٹ میں جو کتاب کا، وہ کتاب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ مزید چلیں گے تو آپ کو بخاری شریف تک لے کر جائیں گے، بخاری شریف آخر میں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔